قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھے تیری نیکی اچھی لگے اور تیرا گناہ تجھے برا لگے تو مومن ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کا گناہ اس کو برا لگے تو وہ مومن ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان لانا یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرے اور اس کے فرشتوں کی اور اس کے کتابوں کی اور اس کے رسولوں کی اور آخرت کے دن کی تصدیق کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں، یعنی جو آدمی عورتوں کی کج اخلاقی اور کم عقلی پر صبر کا معاملہ کرے گا، خندہ پیشانی، عمدہ اخلاق، اذیت نہ دینے اور جود و سخاوت سے پیش آئے گا، ان کو شک کے مواقع سے بچائے گا، وہ تم میں سے ان لوگوں سے اچھا ہے جو ایسا نہیں کرتے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ اپنے گھر والوں سے عمدہ سلوک کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جس کا مال اور اولاد کم ہو، نماز سے اس کو اللہ تعالیٰ کی مناجات کے ساتھ خوب راحت ملتی ہو، اپنے رب کی بہتر طریقے سے عبادت کرتا ہو، اور تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے، اور لوگوں میں چھپا ہوا ہو، اس کی طرف انگلیوں کے ساتھ اشارہ نہ کیا جاتا ہو، اور اس کی روزی گزارے کی ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو، اور دنیا سے خاطر تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اس کی روح آسانی سے نکلی ہو، اور اس پر رونے والے کم ہوں اور اس کی میراث بھی کم ہو۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔
لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔